آداب عرض ہے دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سارے دوست اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ دوستوں، پیپر سیکنڈ میں جن غزلوں سے اشعار آئے ہوئے تھے ان ساری غزلوں کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ غالب کی غزل کو ہم لوگ کل پڑھے تھے اور آج اقبال کی غزل کو پڑھ رہے ہیں جہاں سے اشعار آئے ہوئے تھے۔ دیکھیے یہی اشعار آئے ہوئے تھے یہاں سے کہ پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس پوری غزل میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ عشق حقیقی کی کیفیت کو بیان کیے ہیں، عشق حقیقی کے صفات کو بیان کیے ہیں، اور کوئی ایسا شعر نہیں ہے جس میں عشق کے کسی نہ کسی صفت کو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہیں کیا ہے۔ تو چلیے اب پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ میں ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، بس تھوڑا سا آؤٹ لائن دے دوں گا تاکہ آپ خود ہی اس کو پڑھ لیجئے گا۔ مطلع کا شعر ہے کہ پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ دیکھیے عشق حقیقی کی کیفیت کو شاعر نے یہاں بیان کیا ہے، اور اقبال کا وہ شعر تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، اور اقبال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عشق کبھی مرتا نہیں، اس عشق پر موت نہیں۔ تب اس چیز کو ذہن میں رکھیے اور دیکھیے شاعر کہتا کیا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میری خاک، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خاک پریشان ہو کر کے واپس سے دل کی کیفیت اختیار کرے، یعنی دل بن جائے۔ پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، ایسا امکان ظاہر کر رہے ہیں اپنے عشق کی بنیاد پر۔ جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ دنیا میں کیا مشکل ہے؟ دنیا میں جب کسی کو عشق ہو جاتا ہے، دنیاوی عشق کی بات نہیں ہو رہی، عشق حقیقی کی بات ہو رہی، تو وہ اپنے محبوب سے ملنے کے لیے تڑپتا رہتا ہے، بہت پریشان رہتا ہے۔ تو مشکل ہے اس کے لیے، جو مشکل اب ہے یارب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ جب دل بن جائے گا پریشان ہو کر کے خاک، جب دوبارہ سے دل بن جائے گا تو دل میں تو وہ محبت ہے، وہ محبت پھر واپس سے جو ہے وہی شدت اختیار کر لے گی۔ اور پریشان ہو کے میری خاک، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ پریشان ہو کے میری خاک؟ کیونکہ میرے خاک جو میرا جسم ہے اس میں جو دل ہے اس میں عشق حقیقی ہے، اور عشق حقیقی کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں، اس مطلب عشق کے بہت ایکسٹریم لیول پہ جا کے سوچ رہے ہیں، کیونکہ فلاسفر بھی تھے نا، صرف شاعر تو تھے نہیں، تو ان کا سوچ اور تخیل کا پیمانہ بھی اسی لیول کا ہے۔ تو پریشان ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو کر میری خاک دل بن جائے، اور جو ابھی دنیا میں ہم محبوب کے لیے پریشان حال ہے تو وہی کیفیت پھر نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھ رہا ہوں، اور باقی آپ اور سورسز سے بھی پڑھ لیجیے۔ نہ کر دیں مجھ کو مجبور نوا فردوس میں حوریں، میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے۔ کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اور مرنے کے بعد جنت میں جاؤں گا تو وہاں حوریں اپنی محبت کا اظہار کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر میرا سوزے دروں، سوز کہتے ہیں درد کو، درون کہتے ہیں اندر کے درد کو، یعنی عشق، مراد یہاں عشق ہے، میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مرنے کے بعد جنت جاؤں اور جب وہاں حور اپنی محبت کا اظہار کرے تو پھر مجھے یاد آ جائے کہ ارے یار میں تو، میرا محبوب تو یہ حور ہے نہیں، کوئی اور محبوب ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے۔ گرمی محفل کا مطلب ہوا کہ میں پھر اپنے محبوب کو یاد کرنے لگ جاؤں، حور جب اپنی محبت کا اظہار کرے تو مجھے اپنا محبوب یاد آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کیفیت کو شاعر نے یہاں بیان کیا ہے کہ نہ کر دیں مجھ کو مجبور نوا فردوس، نوا کہتے ہیں آواز کو، فردوس میں حوریں، میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے۔ تو اب یہاں پر بھی ایک بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ عشق حقیقی، بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، ان کو بس اتنا سا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں، ساری نعمتیں مل جائے، پوری فیسلٹیز مل جائے، بس وہیں تک ان کا دماغ ہوتا ہے۔ لیکن جو سچا عاشق ہوتا ہے تو وہ جو ہے حور اور جنت سے ان کا عشق کہیں بہت اوپر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے اللہ پاک کا دیدار ہونا، اللہ کے رسول کا دیدار کرنا، تو وہ ان کا اصل عشق ہے، وہی ان کا محبوب ہوتا ہے۔
تو اسی بات کو شاعر یہاں کہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حور جو ہے اپنا عشق کا اظہار کرے تو مجھے اپنا محبوب یاد آ جائے کہ واپس سے میرے سینے میں وہی سوز برپا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھ رہا ہوں۔ سارے عشق حقیقی پر ہی آپ کو ملے گا، یہاں پہ عشق حقیقی کی صفات کو اس میں بیان کیا ہے پوری غزل میں۔ ہر شعر میں عشق حقیقی کا کوئی ایک صفت آپ کو ملے گا۔ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ چھوڑی ہوئی منزل کون سی؟ جنت ہے۔ دیکھیے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کہیں اور بھی پڑھ لیجئے گا یا جہاں سے بھی اس کی تشریح کی بھی کتاب آئی ہے، میرے پاس ہے نہیں۔ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ دیکھیے کبھی چھوڑی ہوئی منزل، ابھی جو بات میں نے اوپر کہی اسی کیفیت کو اس میں شاعر نے بیان کیا۔ چھوڑی ہوئی منزل سے مراد جنت ہے، جو کہ چھوڑ کے ہم لوگ آ گئے ہیں دنیا میں، چھوڑ کے کیا آئے ہیں بلکہ وہاں سے نکال دیے گئے ہیں۔ کہ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اقبال صاحب کہتے ہیں کہ چھوڑی ہوئی منزل یعنی جنت بھی کبھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ مطلب میرے سینے میں جو کھٹک ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جنت میں جانے کے لیے۔ اگر کوئی انسان جنت میں جانے کے لالچ میں نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے کہ بھائی ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو اقبال کا کہنا ہے کہ وہ کوئی مکمل عشق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسا عشق کی ضرورت نہیں ہے۔ عشق حقیقی سے مراد جنت اور جنت کی نعمتوں سے وہ عشق کہیں بہت بالا تر ہے۔ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ جب انسان کو جنت میں ڈالا جائے گا تو آخر میں اللہ پاک جب اپنا دیدار کروائیں گے نا، اپنا حجاب ہٹائیں گے، دیدار کروائیں گے، تو انسان جب اللہ پاک کو دیکھے گا نا تو وہ جنت اور جنت کی ساری نعمتیں بالکل ان کو کوڑی کے جیسے لگے گی کہ ان کا کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے دیدار کے سامنے۔ آپ پڑھے ہوں گے، پڑھ لیجئے گا۔ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ جو میرے سینے میں کھٹک ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے جنت پانے کا ایک ذریعہ نہ ہو، کہ میرا جو عشق ہے وہ عشق کا مقصد یہ نہ ہو جائے کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور جنت کی نعمتیں مل جائیں۔ یہ جو کھٹک ہے سینے میں، یہ کھٹک جنت اور جنت کی ساری چیزوں سے بہت اوپر کی چیز ہے، یہ اقبال صاحب کہنا چاہ رہے ہیں اس میں۔ دیکھیے آگے بڑھتے ہیں، میں بس آؤٹ لائن دے رہا ہوں، آپ اپنا ڈیٹیل میں پڑھ لیجئے گا۔ دیکھیے بنایا عشق نے دریائے نا پیدا کرا مجھ کو، یہ عشق کی ایک صفت بتایا کہ عشق کی ایک صفت ہے کہ اگر کوئی شخص عشق حقیقی اختیار کرتا ہے تو اس کا جو عشق کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دریائے نا پیدا کرا مطلب ہوا کہ ایسا دریا جس سے کوئی کنارہ نہ ہو۔ تو کہا گیا کہ عشق ایک ایسا دریا ہے، عشق حقیقی ایک ایسا دریا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ تو بنایا عشق نے دریائے نا پیدا کرا مجھ کو، عشق نے مجھے کیسا بنا دیا؟ ایک ایسا دریا بنا دیا کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اور یہ میری خود نگہداری میرا ساحل نہ بن جائے۔ یعنی کہ اگر اب ایسے سمجھیں کوئی انسان بہت روزہ نماز کر رہا ہے، بہت اللہ کی یاد میں غرق رہتا ہے، اور ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یار میں تو بہت نماز پڑھتا ہوں، بہت قرآن پڑھتا ہوں، میں تو بہت نیک آدمی ہوں، یہ ہوا خود نگہداری۔ اگر یہ احساس ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ ان کا لمیٹیشن بند جائے گا، ان کا لمٹ ہو جائے گا، ان کا جو عشق ہے ان کا کنارہ ان کو نظر آنے لگے گا، یہیں تک ہے۔ ظاہر سی بات اگر کسی کو احساس ہو جائے گا ہم بہت نیک، ایماندار، متقی، پرہیزگار انسان ہیں، تو پھر تو وہ تو آگے بڑھ ہی نہیں پائے گا، ان کو تو وہ گھمنڈ ہو جائے گا، یا کہ وہ آگے ان کو عبادت کرنے کا دل نہیں کرے گا۔ ان کو لگے گا کہ ہاں بھائی ہم تو بالکل ایلیجبل ہو گئے جنت کے لیے، اور ہمیں اب بہت زیادہ ویسا کرنے کی ضرورت نہیں، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ یہ میری خود نگہداری، یعنی خود ہم اپنے عشق کو اگر دیکھنے لگ جائیں کہ ہم تو بہت زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق کر رہے ہیں، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ یہ جو ہے میرے عشق کا ساحل پھر تیار ہو جائے گا۔ اور عشق حقیقی کیا ہے کہ اس کا کوئی ساحل نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ اسی بات کو شاعر نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ میری خود نگہداری میرا ساحل نہ بن جائے۔ دیکھیے یہاں کہیں اس عالم بے رنگ و بو میں بھی طلب میری، وہی افسانہ
دنبال آئے محمل نہ بن جائے، کہیں اس عالم بے رنگ و بو میں بھی طلب میری، وہی افسانہ دنبال آئے محمل نہ بن جائے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی مرنے کے بعد کی کیفیت کو شاعر بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس عالم بے رنگ و بو، بے رنگ و بو یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ دنیا کے جیسی نہیں ہے کہ یہاں پہ تو ساری رنگینیاں ہیں، ہر طرح کی برائیاں ہیں، اور برائیوں سے بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت ہی خود پر سیلف کنٹرول کرنا پڑتا ہے، تب انسان برائی سے بچ سکتا ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں اللہ نے یہاں دنیا میں رکھا ہے۔ تو کہیں اس عالم بے رنگ و بو میں، جب مرنے کے بعد انسان جائے گا اس عالم میں جہاں کہ کوئی فساد کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی جو ہے کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور بالکل ہی ویسی دنیا ہوگی کہ اس میں کوئی رنگ و بو تو آپ کو جنت میں ہی ملے گا، باقی دنیا کے جیسا جو ہے وہاں پہ برائیاں نہیں، ظاہر سی بات ہے، تو اس لیے بے رنگ و بو کہا گیا۔ کہیں اس عالم میں بے رنگ و بو میں بھی طلب میری، اب طلب جو ہے یہاں عشق کے لیے استعمال ہوا ہے، دنیا میں جو انسان کے اندر عشق ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، تو وہی افسانہ دنبال آئے محمل نہ بن جائے، مطلب محمل نہ بن جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جب مرنے کے بعد بھی مجھے جو میری طلب ہے، جو میرا عشق ہے، اگر یہ چیز مجھے وہاں پہ، یہی عشق مجھے وہاں پریشان کرنا شروع کر دے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے دنبال ہے محمل نہ بن جائے، یعنی محمل تو بیکار چیز کو کہتے ہیں، کہ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں کسی انسان کو بھیجیں، کسی قاصد کو بھیجیں کہ جا کے میرے محبوب کا پتہ کرو۔ کیوں دنیا اس لیے کہا گیا کیونکہ دنیا ہی عبادت کرنے کی جگہ ہے، جنت عبادت کرنے کی جگہ نہیں۔ مرنے کے بعد آپ کو عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ بھائی آپ اللہ کی عبادت کریے، ایسا نہیں کہا جائے گا، تو دنیا ہی عبادت کی جگہ ہے، اور جو عشق حقیقی ہے تو وہ یہیں آپ محسوس کریں گے۔ مرنے کے بعد تو اللہ پاک کا یہ ہے کہ بھائی آپ ریسٹ کریے، اب تو وہ والی کیفیت ہے۔ تو یہاں پہ جو عبادت ہے وہ عبادت کا کنسیپٹ دنیا میں، مرنے کے بعد کوئی عبادت کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو وہی افسانے، مطلب شاعر کا کہنا یہ ہے کہ جو عشق میرے اندر ہے تو مجھے اس بات کا امکان ہے کہ مرنے کے بعد بھی میری حالت یہ نہ ہو جائے کہ میں یہ خواہش ظاہر کروں کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا جائے، اور مجھے جو ہے وہ طرف میں محسوس نہیں کر رہا ہوں، جو محبوب کے عشق میں جو ہم تڑپ رہے تھے، پریشان حال تھے، تو وہ چیز یہاں پہ نہیں مل رہی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہوں محبوب کی تلاش میں واپس سے جو ہے اپنے قاصد کو بھیجوں، اپنے آدمی کو بھیجوں کہ یار میرا محبوب کہاں ہے پتہ کرو۔ تو اسی چیز کو یہاں پہ شاعر نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے آخری شعر ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ عروج تو عروج ہی ہے، اور آدم خاکی سے انجم، انجم جانتے ہوں گے آپ، نجم کہتے ہیں، نجم کہتے ہیں ستارہ کو، اور نجم یعنی انجم، ایک سے زیادہ ستارے، ٹھیک ہے۔ تو انجم سہمے جاتے ہیں، کیوں سہمے جا رہے ہیں؟ کہ عروج آدم خاکی سے، یہ جو خاکی ہے اور یہ جو انسان ہے، ان کا جو عروج ہے تو اس سے انجم سہم رہے ہیں، ستارے سہم رہے ہیں۔ کیوں سہم رہے ہیں؟ کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا، ٹوٹا ہوا تارا اس لیے کہا گیا کیونکہ جنت سے ادھر میں بھیج دیا گیا ہے دنیا میں، جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے، اور انسان تو دنیا کا مخلوق ہے ہی نہیں۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے، میں اپنے اور ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ انسان جو ہے واحد ایسا، کئی وجوہات ہیں جس سے آپ فوراً آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ انسان اس پلانٹ کا تو ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں انسان دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، مطلب لوگ نہیں، جتنے بھی انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، آپ دیکھیں گے جتنے بھی جانور ہیں، یا کہ سمندر میں جتنے بھی جانور ہیں، تو وہ سب کا جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کسی کا ورٹیکل ہے، انسان سیدھا 90 ڈگری پہ چلتا ہے نا بھائی، اور کوئی ایسا جانور دکھا دیجیے ہمیں جو کہ 90 ڈگری پر سیدھا چلتا ہو، جی نہیں، سب کے ریڑھ کی ہڈی آپ کو جو ہے ہاریجنٹل ملے گی، ہاریجنٹل، اور انسان واحد ایسا مخلوق ہے جس کا ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھا ورٹیکل ہوتا ہے اور دو پیر پر سیدھا چلتا ہے نا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، عیش و آرام کو آپ دیکھیں کہ ان کو آپ جتنا آرام دیں گے یہ اتنا آرام یہ طلب کرے گا، چاہے گا، کیونکہ وہ ایسا رہ کے آیا ہے، کیونکہ آرام فیسلٹی رہ کے آیا ہے نا جنت میں، تو جتنا آپ ان کو آرام دیں گے اتنا یہ اور زیادہ سے زیادہ آرام چاہے گا کہ ہمیں اور آرام دو، اور زیادہ ہم اپنا ویسا رہیں، کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔
تو بہت سارے وجوہات ہیں، وہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے بڑی آسانی سے کہ انسان اس پلانٹ کا تو قطعی نہیں ہے۔ تو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، جو انجم جو ہے سہم رہے ہیں کہ یہ جو ہے ٹوٹا ہوا تھا، یعنی جو انسان ہے جس کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ مہ کامل نہ بن جائے۔ مہ کامل کا مطلب پورا چاند نہ بن جائے، یعنی کہ پورا چاند بننے کی وجہ سے بھی آپ جانتے ہیں کہ انسان ماسٹر پیس ہے اللہ پاک کا۔ اللہ پاک نے انسان سے زیادہ اچھا کوئی مخلوق ابھی تک پیدا نہیں کیا۔ انسان سے پہلے جنات تھا، لیکن جنات کے بعد انسان واحد ایسا مخلوق ہے کہ اللہ پاک نے انسان سے زیادہ اچھا مخلوق کوئی پیدا نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر کسی کو عبادت کرنے کا تو ہے بھی نہیں، اب جانوروں کو تھوڑی کہے گا تم میری عبادت کرو، انسان کو ایسا سلیکٹ کیا، انسان اور جنات کو، کہ بھائی آپ لوگ ایلیجبل ہیں میری عبادت کرنے کے لیے، اور دوسرا کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، تو یہ جو ہے انجم سہم رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کسی انسان کو ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے ڈال دے کہ چلو یہ جو ہے ستاروں پر تمہاری حکومت اور ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اب دیکھیے دنیا میں ہوا پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت دیا نا، ہوا پر، جنات پر، اور کیا کیا چیز پر جو ہے حکومت دیا کہ بھائی آپ اس پر حکومت کریے ان ساری چیزوں پر۔ تو یہ انجم بھی سہم رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ٹوٹا ہوا تارا جو ہے مہ کامل بن جائے، یعنی پورا چاند نہ بن جائے اور ہم پر جو ہے حاکم نہ مقرر کر دے۔ تو آپ یہی غزل تھی دوستو، آپ اپنا دوسرے سورسز سے پڑھ لیجیے، میں نے سوچا کچھ آؤٹ لائن دے دوں تاکہ آپ لوگوں کا ذہن تھوڑا سا کلیئر رہے کہ ان فیوچر پھر کبھی یہاں سے آتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے دوسری غزلیں ہیں وہ سب کو پڑھیں گے، اور سول بیان سے بھی آیا ہوا ہے تو وہاں سے بھی میں کچھ پڑھ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کہانی ہے نہیں ہے، تھوڑا سا کچھ اشعار بھی پڑھوں گا، بہت مزے کا روانی بہت ہے سول بیان میں، تو اس کو بھی ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے پھر اس ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔